پاک کی طرف. اور وہاں تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. نبی کو مر کے مٹی میں کہنے والوں سن، تم صابری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا صابر تو وہ ہے جو خود کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں جب علی احمد کا یہ حال ہے تو جو اصل علی ہے اس کی شان کیا ہوگی، اور جو اصل احمد ہے اس کی شان کیا ہوگی. جو نسل میں علی احمد ہے اس کی یہ شان ہے، جو نسل میں علی احمد ہے اس کی شان، جو اصل میں علی بھی ہے اور جو اصل میں احمد بھی ہے ان کی شان کا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا. تو یاد رکھنا، جس جماعت میں صابر پاک جیسا نہیں، اس لیے وہ اپنی طرح کہتے. ہم تو نہیں کہتے، ہم تو اپنے پیر کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے، ہم تو اپنے مولانا کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے، ہم تو اپنی ابا کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے. کیوں؟ ہمیں دیکھو تو اپنا آپ دیکھو تو کچھ نہیں ملتا، اور باپ کو دیکھ لو محبت سے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو جب باپ اپنی طرح نہیں ہے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو سکتے؟ میں کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں قبر میں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، نہیں کیا کہتا تھا. قبر میں تو گنڈوں کی بھی بولی بدل سکتی ہے نا، یہ نہیں کہا جاتا کیا کہتا ہے. اس لیے کہ دیش بدلتا ہے تو لوگ بھیس بدلتے ہیں. جب دنیا میں دیش کے بھیس بدلتے ہیں تو قبر میں نہ بدلیں گے. اس لیے ابھی نہیں کہنا، ابھی کا نہیں، بتا کیا کہتا تھا. بہت بک کرتا تھا. مولوی کو تو بحرالعلوم کہتا تھا اور نبی کے بارے میں کہتا تھا یہ تو ان پڑھ امی ہے. بتا، اپنا مولوی بحرالعلوم اور رسول اللہ کے بارے میں امی وہ ان پڑھ. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھنا، اللہ اکبر قاسم نعمت کے لیے کہتا تھا کہ وہ تو اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے، جبکہ اسی رسول نے فرمایا مومن کا کچا بچہ اگر ماں کے پیٹ سے گر جائے گا وہ بھی اپنے ماں باپ کی مغفرت کرائے گا. ارے جب کچا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو سید المعصومین کی شان کا عالم کیا ہے. اس لیے عقیدہ بھی درست کرو. اصل خانقاہیت دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو سچا عقیدہ اور ایک تو خدمت خلق. اور یہ دونوں چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ سیدی ساجد میاں کے اندر عقیدے کا اعتدال اور خدمت خلق کا رابطے تو سن چکے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں. تو قبر میں کیا پیاری پیاری من موہنی صورت دکھائی گئی. ان کے بعد اور پھر اگر کہتا تھا ان کے بارے میں تو پھر کیا کہو گے؟ جو کہنے کی عادت تھی وہی کہو. ہمارا تو دل ہی نہیں بھرتا کیا کہوں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں. جانے مراد، مراد نہیں جانے مراد، گانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے. اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، بے کس نواز گس و بالا کہوں تجھے. مجرم اپنے ابو کا سامہ کروں شہا، مجرم اپنے ابو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے. اور تیرے تو مسئلہ میں تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہنے کی سب کچھ ان کے سنا خاک خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے حق و شکر اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نمی دانم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سے رقص پر باہر سو رقص بسمل، بود شب جائے کہ من بودم. بری پیکر نگارے، بری پیکر نگارے، بری پیکر نگارے، سر و قد لالا رخسارے، سراب آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میرے مجلس بود اندر لالا کا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. وآخر من کلم تلقت عینی وأجمل من کلم تلید النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. جامع کہتے آیات قرآن، تفسیر قرآن گیسویت، روح تو قرآن ماں ایمان توئی ایمان توئی. اللہ کی سرزاد قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، یہ انسان ہی انسان ہے، انسان وہ انسان ہی ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہاں جو کہنے کی عادت تھی وہی کہو گے.
کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، جو دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ لیکن جب جواب صحیح دو گے تو نکیرین کہیں گے ہمیں یقین تھا کہ تو ایسا ہی جواب دے، کیوں؟ بے خبر نہیں تھے، کیونکہ دنیا میں کہتا کیا تھا معلوم ہے۔ تو پھر کیا کہا جائے؟ تو نے صحیح جواب دیا، اس لیے اب تیرے لیے تو نے صحیح